السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن آج تک تبدیل نہیں ہوا، جبکہ تورات میں تغیر تبدل ہوا، اناجیل اربع بنی، ایک انجیل کی جگہ 4 انجیلیں جو ہیں وہ معرض وجود کے اندر آئی، تبدیل ہوئیں، لیکن قرآن مجید کا ایک حرف بھی آج تک نہیں بدلا، اور نہ قیامت کی دیواروں تک ایسا ممکن ہے۔ اس لیے اس سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی ذکر ہے، جیسا کہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ظاہر خطبہ جمعہ کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھی جاتی ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، بس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے۔ تو خطبہ جمعہ کے اندر تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے اپنے سپرد فرمائی ہے۔ باقی جہاں تک تورات ہے یا انجیل ہے، جو ان لوگوں کا دعویٰ کہ ذکر تو اس کو بھی کہا گیا، ذکر تو سبحان اللہ بھی ہے، ذکر تو الحمدللہ بھی ہے، ذکر تو اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اس طرح کے بے شمار اذکار جو ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہیں، کچھ کا تذکرہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، ائمہ حدیث، محدثین نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اور یہ کہنا کہ قرآن مجید کے ثبوت کے لیے قرآن کی کوئی آیت پیش کرے، تو کسی چیز کی حجیت کے لیے اس کے اندر سے تو بطور دلیل یا حجت پیش کرنا یہ غیر عقلی سی بات ہے نا۔ مثلا حدیث کی حجیت کے لیے یا عدم حجیت کے لیے حدیث پیش کرنا یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے وہ حدیث کو حجت بھی نہیں مانتا اور انکار حدیث کے لیے دلیل بھی حدیث سے دے رہا ہے، تو یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ ایک آدمی قرآن مجید جو ہے اس کو حجت نہیں تسلیم کر رہا، اور پھر اس کی عدم حجیت کے لیے دلیل کہتا ہے قرآن سے لی جائے، یہ بھی کیسی بے عقلی سی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔